الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ہمیشہ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ دین اسلام یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یا یہ دین اسلام یہ صرف عقائد پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب کے مجموعے کا نام ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا درست ہونا یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، کہ جس طرح اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے، عبادات کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے معاملات کا درست ہونا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے نجات کے لیے، کہ اس کے معاملات بھی درست ہو، اور اسی طریقے سے اس کی معاشرت اور اخلاق بھی درست ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر عبادات کا ذکر ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو وہیں پر معاشرت کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، بلکہ سورۃ الحجرات میں تو تقریباً معاشرت کے آداب ذکر کیے گئے۔ کہیں پر پردے کے آداب ہے، کہیں پر اگر گھر میں داخل ہونا ہے اس کے آداب تک ذکر کیے گئے ہیں، گفتگو کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب معاشرت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان عقائد یا عبادات کو تو اہمیت دیتا ہے، عبادات کو ہم کہتے بھئی یہ شخص نمازی ہے، بلکہ آج تو اگر کوئی دیندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، کوئی صوفی صاحب نام رکھ لیتا ہے، کوئی ملا کہنے لگتا ہے۔ کتنے افسوس کی اور گری ہوئی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، بحیثیت مسلمان ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تنزن، استہزاءً، تضحیکاً ٹوپی داڑھی والے کو، نمازی کو ملا کا نام دے دینا، صوفی کا نام دے دینا، یہ خود
بہت خطرے کی بات ہے اپنی ذات کے لیے کہ وہ تو کامیاب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، وہ دین کے راستے پر چل رہا ہے، اور میں اگر عبادات میں پیچھے ہوں، سنتوں میں حضور کی اتباع سے محروم ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنانے کی فکر کر لوں، میں ان کا مذاق اڑانے لگ جاؤں. یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو آج ہمارے مسلمان کو اس رخ پر لے جایا جا رہا ہے کہ دینی حلیہ دیکھ کر اس کو استہزاء کی نظر سے دیکھا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے. ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے اس دینی عمل کا شعائر کا مذاق اڑانا، دونوں میں فرق ہے. اگر ایک مسلمان خدا نخواستہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ استہزاء کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاملات، معاشرت و اخلاق کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ بھی ہمارے اس معاشرت کا حصہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ذات سے کوئی پریشان نہ ہو، نہ اس کے کسی عمل سے، نہ اس کے کسی قول سے، نہ اس کی کسی حرکت سے، کسی بھی طور پر میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ضروری ہے تکمیل ایمان کے لیے. اسی لیے دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. المسلم، ہم اس کا معنی کرتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کے لائق شخص وہ ہے. یہ معنی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی ذات سے کسی کو اذیت پہنچے تو اذیت دینے والا ایمان کے، اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلتا نا، اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اور نہ وہ ایمان اسلام سے نکلتا ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے. پھر حدیث کا کیا مطلب ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اگر کسی سے اذیت کا عمل صادر ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان رہے گا. اسی لیے ہم معنی کرتے ہیں کامل مسلمان، لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا. ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، برائے نام مسلمان ہے، جو کبھی ایک کو اذیت پہنچا رہا ہے، دوسرے کو پہنچا رہا ہے، کبھی اپنے زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو طعنہ دے رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی کردار کشی کر رہا ہے، کسی پر بہتان لگا رہا ہے، یا اپنے ہاتھ پیر کے ایذا کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی کی پٹائی لگا دی، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کو ذہنی اذیت دے رہا ہے. بہت ساری صورتیں انشاءاللہ اس پر بات عرض کریں گے. تو ایسا شخص مسلمان تو ہے یقیناً، لیکن برائے نام مسلمان ہے، یا کامل مسلمان نہیں ہے. کامل مسلمان کون ہے؟ کہ جو نہ اپنے زبان سے، نہ ہاتھ پیر یا اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. دوسری بات اس حدیث میں کہ مسلمان کا لفظ آیا، تو کیا صرف مسلمان کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو جائز ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کسی صاحب ایمان کو اذیت پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، کسی غیر مسلم یا کافر کو بھی اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے. یہاں پر جو المسلم کا لفظ آیا ہے، علماء نے لکھا یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عموم بلوہ کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہماری معاشرت، ہمارا رہنا سہنا یہ مسلمان معاشرے میں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور تقریباً ہمارے ملک کی آبادی مسلمان ہے، تو اسی لیے ایک مسلم معاشرے میں چونکہ رہتے ہیں، واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے، اس لیے المسلم کا لفظ لائے. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سب داخل ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. اب یہ نہیں ہے کہ اگر میرا پڑوسی کافر ہے یا اگر میرا کسی سے معاملہ ہے وہ کافر ہے تو اب میرے لیے جائز ہو گیا
اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف یا اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، قطعی جائز نہیں. وہ بھی اسی طرح گناہ کبیرہ ہوگا جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا. تو یہاں المسلم کا لفظ یہ معاشرت کی وجہ سے آیا ہے، عموم معاشرت کی وجہ سے. تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے. دو اعضاء ذکر کیے، زبان کی ایذا کا ذکر ہوا اور ہاتھ کی ایذا کا ذکر ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ کی ایذا جائز نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کسی عضو سے ایذا پہنچائے تو وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کو لات مار دی، ہم کہیں بھئی اس حدیث میں تو لات کا ذکر نہیں ہے، یا کسی اور ذریعے سے اذیت پہنچا دی تو بھئی ہم کہیں گے اس میں تو صرف ہاتھ اور زبان کی کا ذکر ہے. تو یہ صرف ایک عموم ابتلا کی وجہ سے ہے کہ عام طور پر انسان جو اذیت پہنچاتا ہے وہ ان دو اعضاء کے ذریعے عمومی طور پہ. تو یہ بھی عموم بلوا کی وجہ سے دو اعضاء ذکر کیے، ورنہ اس میں ہر عضو شامل ہے اور ہر عمل شامل ہے اس حدیث میں، کہ انسان جس عضو سے بھی، جس طریقے سے بھی، جس ذریعے سے بھی کسی کو اذیت پہنچائے گا یہ جائز عمل نہیں ہوگا، یہ گناہ کا عمل ہوگا، یہ ناجائز عمل ہوگا. تو ان کا اعضاء کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر ان اعضاء کو استعمال کیا جاتا ہے اذیت دینے کے لیے، اور یہ اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں. چوتھی بات اس حدیث مبارکہ میں کہ دو اعضاء کا ذکر ہے. یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ دو اعضاء زیادہ استعمال ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک زبان، یہ زبان، بعض لوگ زبان کی جگہ ڈنک رکھتے ہیں منہ میں. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ میں ڈنک ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی، ڈنک. ڈنک جانتے ہیں نا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وہ ڈنک مارتا ہے سامنے والے کو. تو بعض دفعہ بعض انسان وہ بھی منہ میں زبان کے بجائے ڈنک رکھتے ہیں. زبان کھولی، سامنے والے کو تکلیف پہنچائی، زبان کھولی، سامنے والے کو تکلیف پہنچائی، سامنے والے کو گالی دے دی، اس کو طعنہ دے دیا، اس پر بہتان لگا دیا، اس کی غیبت کر لی، یا کوئی بھی صورت ہے تو منہ میں ڈنک ہوتا ہے. تو عام طور پر چونکہ یہ دو اعضاء ذکر ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ان دو اعضاء کو ذکر کیا. ورنہ اگر کوئی بھی عضو استعمال کیا جائے وہ سب کے سب کیا ہے، اس میں شامل ہے. پانچویں بات اس حدیث مبارکہ سے متعلق یہ ہے کہ اس میں ترتیب کو ملاحظہ کیا جائے کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم ذکر کیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان یعنی زبان کو پہلے ذکر کیا، ید یعنی ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا. اس میں بھی علماء نے نکتے لکھے ہیں کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیوں کیا. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس حدیث مبارکہ میں زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا، پہلے ذکر اس لیے کیا کہ زبان کی ایذا یہ ہاتھ کی ایذا سے زیادہ عام ہے. زبان کی ایذا عام ہے ہاتھ کی ایذا سے، زبان کے گناہ زیادہ ہیں ہاتھ کے گناہ کے مقابلے میں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، یہ بھی اذیت میں داخل ہے. انسانی غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب دوسروں کی عزت سے کھیلنا ہے، غیبت کا مطلب دوسروں کی کردار کشی ہے. آج ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں نا، بہت ہلکا اور لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی کسی کی بھی پیٹھ پیچھے غیبت کر لی، کوئی باتیں کر لی اس کے پیچھے. اتنا آج ہم کرتے ہیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے آباد ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے. حدیث میں کیوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا؟ زنا کتنا بڑا عمل، لیکن غیبت کو اس سے اشد کہا گیا، سخت کہا گیا، بڑا کہا گیا. کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اس پر وضاحت کی جائے یا بات کی جائے کہ اس کو غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کیوں کہا گیا. اس کی بھی علماء نے کئی وجوہات لکھی. تو زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، طعنہ بھی دیتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے، دوسروں کو گالم گلوچ بھی کرتا ہے، اس کو طعنے بھی دیتا ہے. بہت سارے گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہاتھ پیر کے ایذا، ہاتھ کا ایذا یہ کم ہے بمقابلہ کس کے؟ زبان کے.
دوسری وجہ اس کی مقدم کرنے کی یہ ہے کہ زبان کی ایذا میں انسان زیادہ مبتلا رہتا ہے. ہاتھ سے ایذا پہنچانا یا مقابلہ کرنا یہ ہر انسان تو نہیں کر سکتا. اب اگر دو افراد ہے، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، طاقتور ہاتھ چلائے گا، کمزور شاید نہ چلا سکے یا اس درجے کا نہ چلا سکے. لیکن زبان طاقتور بھی چلائے گا، کمزور بھی چلائے گا، بلکہ کمزور زیادہ چلائے گا. زبان بڑا بھی چلائے گا، چھوٹا بھی چلائے گا. دیکھتے ہیں نا، تو زبان تو ہر ایک کے اختیار میں. اگر کوئی چھوٹا ہے یا کوئی کمزور ہے تو شاید وہ ہاتھ کی طاقت نہ رکھے، لیکن زبان کی طاقت تو چھوٹا بھی رکھتا ہے، کمزور بھی رکھتا ہے، اور بالکل معمولی بیچارہ کم درجے کا انسان بھی رکھتا ہے، وہ بھی زبان چلائے گا. تو زبان کی ایذا یہ عام ہے ہاتھ کی ایذا کے مقابلے میں. اسی لیے تو کہا گیا نا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی کہ نیزوں کے، تلواروں کے زخم یہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے دیا جائے وہ کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ تازہ اور ہرا رہتا ہے. تو زبان کی ایذا یہ عام ہے، اس لیے زبان کو ہاتھ پر یہاں پر مقدم ذکر کیا. تو یہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ فوائد اور نکات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے. اصل جو موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ ایذاء مسلم، جو کہ حرام ہے، اور آج اس میں ابتلاء عام ہے. آج ہم بس اس حد تک دیندار بنتے ہیں کہ میں پکا نمازی ہوں، تلاوت پابندی سے کرتا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں عبادات، ٹھیک ہے عبادات میں بہت ماشاءاللہ آگے ہوں، لیکن میں اپنے معاشرت کا بھی جائزہ لے لوں، میری معاشرت ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا ہم جائزہ لیں. اور اس معاشرت کا ٹھیک ہونا کس درجے ضروری ہے اور اذیت سے ایک مسلمان کو بچانا کس درجے ضروری ہے، میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ اس پر غور کر لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا. جماعت سے نماز پڑھنا، بعض علماء نے اس کو سنت موقدہ، اکثر حضرات واجب کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے ایک مسلمان کے لیے. اور کتنی سخت وعید ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا مسلح کسی اور کو آگے بڑھا کر نماز کے لیے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. لیکن دوسری طرف وہ شخص، تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے ایسی بیماری ہے، یا تو وہ متعدی ہے، متعدی کا مطلب کہ وہ کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، اس سے ہوتی ہے نا بعض امراض اس طرح ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسا مرض ہے جس سے دوسرے لوگ گھن کریں گے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، یہ گھر میں نماز پڑھے. تمام فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. اب آپ بتائیں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ اور واجب عمل، لیکن شریعت دوسری طرف کہتی ہے اگر یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، کوئی بیماری مرض لاحق ہے، یہ گھر میں نماز پڑھ لے. اور اس ضمن میں یہ بات بھی سن لیں کہ بعض دفعہ ہم آتے ہیں اس حلیے میں، ایسے لباس میں کہ جس سے شدید ترین ناگوار بدبو آئے یا مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ ہو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ شدید ترین مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اب میں ایسے لباس میں آیا ہوں، اپنے کام سے براہ راست آ گیا، اسی حالت میں، اسی حلیے میں، اسی ترتیب کے ساتھ کہ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، میں تو اس کا عادی ہو چکا ہوں، لیکن میرے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو میں نے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، سب کا گناہ میرے ذمہ ہے. اور بہت آسان ہے انسان ایک صاف ستھرا لباس رکھے، کوئی بھی انسان کسی بھی عمل سے وابستہ ہے، سب رزق حلال ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادات اہمیت کے ساتھ، اللہ کے گھر میں آداب کے ساتھ، یہ مذاق نہیں چلتا اللہ پاک کے گھر یا عبادات کے ساتھ کہ چلو بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اپنا حلیہ دیکھ لیں. جس لباس میں اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتا، شام کو میں گھر جاتے ہوئے لباس تبدیل کرتا ہوں تاکہ صاف لباس میں بیوی بچوں کے پاس جاؤں، نہ میں سسرال جا سکتا ہوں، نہ میں کسی رشتہ دار کے گھر جا سکتا ہوں. اللہ پاک کا گھر اتنا گیا گزرا ہے کہ جس لباس میں آ جاؤ، جس حلیے میں آ جاؤ. آج اللہ کے گھر کو ہم اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. اس بات کا اہتمام کیا جائے، صاف ستھرا لباس رکھے، نماز کے لیے آتے ہوئے وضو کر کے اس کو تبدیل کر کے آئے اور نماز سے جا کے واپس بدل لیں. 2-4 منٹ کا کام ہے، آج کا مسلمان اس کے لیے تیار نہیں. دوسری بات آپ دیکھ لیں، حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا ثواب کا کام ہے.
کتنا اجر و ثواب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے علماء نے لکھا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دکم پیل کرنی پڑے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو, تو پھر جائز نہیں ہے, پھر چھوڑ دیا جائے, استلام کیا جائے, پھر جائز نہیں ہے. نہیں اب مجھے بوسہ دینا ہے, اس کے لیے میں اس کو بھی دھکا دوں گا, اس کو بھی دھکا دوں گا, ایک کو آگے گراؤں گا, ایک کو پیچھے گراؤں گا, اور جا کے میں نے بوسہ دے کر ثواب کا کام کیا. ثواب کا کام نہیں کیا, گناہ کا کام کیا ہے. منع کیا علماء نے, شریعت نے, تکلیف نہیں پہنچے کسی کو. آپ دیکھیں ان مثالوں پر غور کر لیں. اسی طریقے سے تلاوت, کتنا اجر و ثواب, ایک ایک حرف پر 10 نے کیا. اور علماء نے فقہاء نے لکھا کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا زیادہ اجر و ثواب ہے, افضل ہے بمقابلہ آہستہ آواز کے. لیکن اگر قریب میں کوئی سو رہا ہے اور میری اونچی تلاوت سے اس کی نیند میں خلل پڑے تو جائز نہیں ہے. اب میرے لیے کیا ہے کہ میں آہستہ آواز سے تلاوت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے تو لکھا ہے کہ اتنی آہستگی سے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا, تاکہ قریب میں سوئی ہوئی اہلیہ کی آنکھ نہ کھل جائے, آہٹ پیدا نہ ہو. دبے پاؤں چلتے تھے. اور آج ہم پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. بھئی کیا ہوا, میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں. تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو اب کسی اور کی نیند خراب کرنا یہ تو جائز عمل نہیں ہے. تو ان چند مثالوں سے, 20 مثالیں ہیں, ان چند مثالوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. اسی طریقے سے سلام کرنا کتنے ثواب کا کام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں شریعت نے اس میں سلام کرنے سے منع کر دیا. اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں وعظ و نصیحت کی بات چل رہی ہے, لوگ غور کے ساتھ بات سن رہے ہیں, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اونچی آواز سے سلام نہ کیا جائے, خاموش آ کر انسان بیٹھ جائے, تاکہ ایسا نہ ہو اس سلام سے سب کی توجہ بڑھ جائے. کوئی کھانا کھا رہا ہے, سلام نہ کیا جائے. تو دیکھیں بعض مواقع پر شریعت اس ثواب کے عمل سے بھی روک لیتی ہے. کیوں؟ تکلیف کا اندیشہ ہے. جب تکلیف کا اندیشہ ہے, اب اس عمل سے رک جاؤ, اب اس میں ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ اب تمہارے لیے گناہ کا عمل بن جائے گا. تو آپ دیکھیں, تو جب ثواب کا کام, میں نے عرض کیا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, تلاوت قرآن کریم ہے, اسی طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا عذر لائق ہو جس کی وجہ سے تکلیف ہو, شریعت اس عمل سے روک رہی ہے, تو یہ کب جائز ہو سکتا ہے کہ انسان بلا کسی وجہ اور سبب کے دوسرے کو تکلیف دے دے. پھر چاہے یہ تکلیف ہاتھ یا پیر یا اعضاء کے ذریعے سے ہو, کوئی بھی صورت اس کی ہو سکتی ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے, عمل کے ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو تھپڑ لگا دیا, یہ تکلیف ہے اور کچھ نہیں ہے. یقیناً یہ بھی ہے, لیکن بہت سارے اپنے انسان ارادے سے اور اپنے اعضاء سے ایسے اعمال کرتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اب میں نماز کے لیے آیا, لیکن میں ایسی جگہ جیسے سنتیں پڑھنی ہیں, مجھے نوافل پڑھنے ہیں, تو میں جا کے وہ صحن کے درمیان میں پیچھے کھڑا ہو گیا, بالکل آخری صف میں, مسجد خالی ہے. اب آپ بتائیں اس کی وجہ سے میں 20 نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں یا نہیں؟ کسی کو جانا ہے تو وہ اتنا نمبر چکر کاٹ کر میرے پیچھے سے جائے گا. بعض ایسا کرتے ہیں, آ کے آرام سے, اور معلوم بھئی آپ ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, آپ آ کے اس صف میں کھڑے ہو جائیں, خود بھی یکسوئی سے نماز پڑھیں, کسی کو تکلیف بھی نہ دیں, لیکن نہیں, جہاں دل چاہے گا مجھے وہاں کھڑے ہونا ہے, اور پھر آرام سے بس. اور یہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے دوسرے انتظار میں کھڑا ہوا ہے, لیکن میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. گناہ کما رہے ہیں, گناہ کا باعث بن رہے ہیں, ثواب نہیں کما رہے. یہ یاد رکھیں, ایک مسلمان کو تکلیف دے کر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں, واللہ ایسا نہیں ہے. آج کا مسلمان غلط چل رہا ہے, غلط سوچ پہ ہم چل رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ آداب یاد رکھیں, یہ آداب سیکھنے کے. میں مسجد آیا نماز کے لیے, میں نے گاڑی گیٹ کے سامنے پارک کی اور اندر آیا کہ میں تو نمازی ہوں بھائی, اور آ کے صف اول میں کھڑا ہو گیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پیچھے 10 آدمی آئے, کسی کو جلدی نکلنا ہے, کسی کو گاڑی نکالنی ہے, اب وہ بیچارے کھڑے ہوئے اور میں بڑا نمازی بن کر اندر کھڑا ہوا ہوں. یاد رکھے, جن جن کو تکلیف ہوگی ان سب کا گناہ میرے نامہ اعمال میں آئے گا. اس سب کا وبال میں یہاں صف میں کھڑے ہو کے اب وبال لے رہا ہوں, وہ گناہ کا وبال میرے سر پہ آ رہا ہے, اور میں بڑا سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں. ترتیب, شریعت آداب سکھاتی ہے.
اب دیکھتے ہیں نا، ہم راستے میں چل رہے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا بھئی ساتھی مل گئے برابر کی گاڑی میں، اب بات چیت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس طرف بھی گاڑیوں کی لائن لگ گئی، اس طرف بھی لگ گئی، اور ہم علیک سلیک کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے بھئی خیریت سے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. یہ تو طریقہ نہیں، یہ تو آداب کے خلاف ہے. آج جو ہم مغرب والوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ وہاں ایسا ہے، جو ساتھی بیرون جاتے ہیں یا رہ کے آئے ہیں بتاتے ہیں نا کہ بھئی وہاں ایک ترتیب ہے، ہم یہاں سے جا کر وہاں انسان بن جاتے ہیں، وہ انسانیت یہاں ایئرپورٹ پہ آ کے ہم چھوڑتے ہیں. کیوں؟ وہاں تو ہم ڈنڈے کے انسان بن رہے ہیں نا. یہ آداب جو انہوں نے اپنائے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا لیے. یہ ہمیں اپنانے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، خود چھوڑ دیے. اب ان کی تعریفیں کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں اغیار کی، حالانکہ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہمارے لیے ہے. آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ معاشرت پڑھیں. تو آج تو ہم دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تیار نہیں ہیں کہ بھئی آداب معاشرت ہے کیا چیز. مصیبت یہ ہے بس تعریفیں کریں گے کہ فلاں یہ ہے، وہاں یہ قانون ہے، وہاں یہ اصول ہے. یہ سب قوانین اور اصول ہمارے یہاں بھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر خود عمل نہیں کر رہے. پھر متہم کریں گے کس کو؟ وہی کہ فلاں یہ حکومت نے ایسا کیا، اور بس ہمارا ملک ہی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. میں اپنی خرابی تو دور کر لوں جو میرے اندر ہے. ہر انسان اگر یہ سوچ لے گا کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. لیکن آج میں اپنی خرابی دور کرنے پہ تیار نہیں ہوں، لیکن میں سب پہ تنقید کے لیے تیار ہوں. فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے. بس آج ہم اس میں لگے ہوئے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے ذات کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں اس کو میں دور کرنے پر تیار نہیں. اسی طریقے سے زبان کی ایذا کتنی عام ہے آج. میں نے جیسے عرض کیا، زبان تو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے گناہ میں. یہ غیبت، یہ بھی اذیت ہے، کسی کی کردار کشی ہے، کسی کی عزت، کسی پر کیچڑ اچھالنا ہے، تہمت لگانا، بہتان لگانا، طعن و تشنیع کرنا، غلط نام سے پکارنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب زبان کی ایذا ہے. ایذا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو حقارت سے دیکھنا، تحقیر آمیز کلمے کہنا، تکبر والے کلمات کہنا، یہ سب زبان کی ایذا میں داخل ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کسی کو ذہنی تکلیف پہنچانا، یہ بھی اذیت میں داخل ہے. اس کو ہم غور نہیں کرتے. وعدہ خلافی، بھئی میں نے کسی کے ہاں کام کرنا ہے، کسی نے مجھے کہا بھئی آپ آ جائیں، اور میرے ہاں جو ہے یہ کام ہے، آپ کو رنگ کا کام ہے، کارپینٹر کا کام ہے، فلاں کام ہے یا فلاں کام ہے. میں نے کہا بھئی کل فلاں ٹائم پہ آ جاؤں گا. اب وہ انتظار میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھئی چلے کون جاتا ہے بھئی. اب یہ ذہنی اذیت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ذہنی اذیت انتظار کے اندر مبتلا ہو گیا. میں نے انتظار کے اندر اس کو مبتلا کیا، پھر اس کے لیے جھوٹ بھی ہم بولیں گے، غلط بیانی بھی ہم کریں گے. آج یہ ایک معاشرے کا ایک عمومی مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، پھر اگر اس نے فون کیا بھئی آپ آئے نہیں، بھئی میں تو بیمار ہوں آج، اس کے لیے جھوٹ بھی میں نے بول دیا، وعدہ خلافی بھی کی، جھوٹ بھی بولا، ذہنی اذیت دے کر ایذاء مسلم کا باعث بھی بنا. کتنا عام ہے آج. کسی سے قرض لے لیا، پیسے لے لیے، بھئی کب کل دے دوں گا، اور نہ دینے کے لیے لیے. ایک تو یہ اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو آپ بتا دیں کہ بھئی میں مزید وقت دینے میں کچھ دن بعد دے دوں گا، لیکن چلے بھئی کل پرسوں، یہ سب ایذاء مسلم. وہ بیچارہ مجرم بن گیا مجھے قرضہ دے کر، یہ بھی ایذاء مسلم. رات کو کھانے پر بچے انتظار کر رہے ہیں، بیوی بچے. تو یاد رکھیں اگر انسان کو باہر کھانا ہے، یہ آداب میں سے آداب معاشرت کے، پھر انسان گھر میں اطلاع دے دے. اب چلے بھئی دوست مل گئے، ہم نے کہا چلو بھئی باہر ہوٹل جاتے ہیں، اور گھر میں کوئی اطلاع بھی نہیں دی. اب بیوی بچے بیچارے کھانا رکھ کر انتظار میں ہے کہ بھئی صاحب آئیں گے ہم ساتھ کھائیں گے. ان کا یہ جرم ہے، یہ ان کا جرم ہو گیا کہ وہ میرے اہل خانہ میں داخل ہے. کم از کم اطلاع دے دوں کہ آج میں دیر سے آؤں گا، تاخیر سے آؤں گا. اطلاع بھی نہیں دی، اور رات 12-1 بجے گیا، بھئی میں تو کھا چکا ہوں. اب وہ بیچارے اسی طرح لٹک کر. یہ ہے مسائل یا نہیں؟ ہم اس کو ایذاء مسلم میں شاید سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہے بالکل. بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ گفتگو کے بھی آداب ہیں. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں گفتگو کے آداب بھی ذکر فرمائے ہیں کہ ٹیلی فون پر لمبی گفتگو کرنا یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ آج تو اذیت دینے کا ایک نیا آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے. اور اسی طرح ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے، تفصیلی گفتگو، میں نے فون کیا، جیسے ہی اٹھایا تو میں نے اپنی بات شروع کر دی. اب وہ شاید کھانے میں مصروف ہو، وہ شاید مطالعے میں مصروف ہو،
وہ اپنے کسی ضروری دفتری کام میں مصروف ہے، میں نے نہ پوچھا نہ اس کی ضرورت محسوس کی، میں نے اپنی لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی. یہ خلاف ہے آداب کے، آداب میں سے. اور بعض حضرات ماشاءاللہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت بات ہو سکتی ہے، تو سامنے والا کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اس وقت وقت ہے، نہیں ہے تو بھئی آپ آدھے گھنٹے بات کر لیں. لیکن میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ پوچھا نہ ضرورت محسوس کی، اور اپنی لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی. اب ظاہری بات ہے ہر انسان مصروف ہوتا ہے، ہر انسان کی مصروفیت ہے، تو یہ جو ہے یہ چیز مناسب نہیں. یہ سب کے سب آداب میں داخل ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ علماء نے لکھا کہ یہ بھی آداب میں سے کہ روزمرہ کے ضرورت اور استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر رکھنا. بعض دفعہ یہ نا اب گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے، ہر انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. تولیہ ہے بھئی کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سب وہاں سے ہاتھ پہنچتے ہیں، میں نے اس تولیے کو ہاتھ پہنچ کر دوسری جگہ پھینک دیا، ہٹا دیا. اب جس نے ہاتھ دھوئے وہ تولیے کی تلاش میں، ہاتھ گیلے ہیں، منہ گیلا ہے، کوئی وضو کر کے آ رہا ہے، وہ تولیہ میں ہٹا چکا ہوں وہاں سے. کتنے گھر کے کتنے افراد کے لیے میں تکلیف کا باعث بنا. استعمال کے لیے ایک جگہ پر گلاس یا جگ رکھا ہوا ہے، میں نے اس کی جگہ ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا. یہ دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کتنی کوفت میں اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب تلاش کرتا پھر رہا ہے بھئی کہاں ہے. بعض لوگ بالکل مزاج میں بے ترتیبی، بدنظمی اور لاؤبالی پن رکھتے ہیں اور اپنی ذات کی وجہ سے بیسیوں افراد کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ میرے گھر والے ہی کیوں نہ ہو. لیکن میرے لیے جائز تو نہیں ہے کہ چاہے وہ میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کا کوئی جرم تو نہیں ہے میرا بیوی بچے ہو جانا کہ میں گھر میں جو چاہوں ترتیب چلاؤں. تو ایک انسان ہمیشہ ترتیب کے ساتھ چلے اور نظم کے ساتھ چلے. اسی طریقے سے میری خوشی غمی آ گئی محلے میں. خوشی غمی کا مطلب کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. خوشی کے موقع پہ زیادہ ہم یہ کرتے ہیں، پورے محلے میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، ڈیگ لگا دیے، چاہے خوشی کا موقع ہے یا میں کوئی مذہبی محفل منعقد کر رہا ہوں. آج تو مصیبت یہ بن چکی ہے کہ میں مذہبی رنگ دے دوں گا اور پھر میں چاہے پورے محلے کو رات کو جگائے رکھوں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، طالب علم ہیں، کوئی منع کرے گے بھئی کیا ثواب کے کام سے مجھے روک رہے ہو، ثواب کے کام سے مجھے روک رہے ہو. تو یاد رکھے ثواب تو کوئی نہیں ہے، البتہ ایذاء مسلم کا گناہ یقینی ہے. تو ان چیزوں پر آج دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ آداب معاشرت ہے. اسی لیے ہم نے یہاں جو تعلیم دین 2 سالہ کورس شروع کیا ہے تو اس میں ایک موضوع، ایک سبجیکٹ ہم نے آداب معاشرت کا رکھا ہے. جو ساتھی داخل ہیں ان کو معلوم ہے آداب معاشرت کا مستقل 1 گھنٹہ اور پیریڈ ہے، اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سبقاً پڑھائی جاتی ہیں. تو ہر مسلمان آداب معاشرت سیکھے، پڑھیں، اس پر عمل کریں. خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آداب معاشرت خرید کر اور اس موضوع پر جتنی کتابیں ہیں خریدیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.